ابا کے انتقال کو چند ہی مہینے ہوئے تھے کہ اماں نے دوسری شادی کر لی۔ محلے میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، مگر کسی نے بھی کھل کر کچھ نہ کہا۔ اماں کہتی تھی کہ اکیلی زندگی نہیں گزرتی، اور شاید وہ سچ ہی کہہ رہی تھی، لیکن میرے لیے یہ سب کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ میں اس وقت انٹر پاس تھی۔ ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی، اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی، لیکن وہ خواب بھی ابا کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا۔ امی کے نئے شوہر نے مجھے پہلے ہی کچھ دن عجیب نظروں سے دیکھا، جن میں اپنائیت کم اور خوف زیادہ تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بوجھ ہوں جس سے جلد چھٹکارا پانا ہے۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس نے صاف صاف کہہ دیا، اب تم بڑی ہو گئی ہو، پڑھائی چھوڑو، کچھ کام وام کرو، ہم تمہارے پلے نہیں پڑے۔ امی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر ایک ہی سخت نظر نے انہیں خاموش کرا دیا۔ میری ماں جب کبھی میرے لیے شیرنی تھی، اب کسی بیگی بلی جیسی ہو گئی تھی۔ میری ماں نے کہا، بیٹا کچھ دن اس کا کہا مان لو، حالات بہتر ہو جائیں گے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجبور ہے، وہ اس رشتے کو توڑنا نہیں چاہتی۔ شاید وہ تنہائی سے اتنا ڈر گئی تھی کہ اب کسی کی ڈانٹ بھی سہارا دیتی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور قریبی پرائیویٹ اسکول میں نوکری ڈھونڈ لی۔ تنخواہ معمولی تھی، مگر عزت کے ساتھ جینا چاہتے تھے۔ پرائیویٹ اسکول کی حقیقت مجھے جلد سمجھ آ گئی۔ چھوٹے بچے سنبھالنے سے لے کر جھاڑو پوچھے تک سب کچھ مجھ سے ہی کروایا جاتا۔ پرنسپل سخت مزاج کی تھی۔ ایک دن تو انہوں نے سب کے سامنے مجھے کہا، جتنے دن یہ نوکری رکھنی ہے اپنی زبان بند رکھو، یہاں اصولوں سے نہیں ضرورت سے کام لیا جاتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ نوکری کا وقت 1 بجے تک تھا، مگر اکثر دیر ہو جاتی، کبھی میٹنگز، کبھی اسٹاف کی صفائی، کبھی بچوں کے والدین کی باتیں سننا پڑتی۔ مجھے گھر پہنچنے میں اکثر دیر ہو جاتی، لیکن ہر روز دل میں یہی امید ہوتی کہ اماں کم از کم میری سنیں گی، مجھے سمجھیں گی۔ ایک دن اسکول میں ایک بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، سب بھاگ دوڑ میں لگ گئے۔ اس دن مجھے چھٹی کرتے کرتے 4 بج گئے۔ راستے میں بارش بھی شروع ہو گئی۔ میں بھیگتی ہوئی کانپتی ہوئی گھر پہنچی۔ دروازے پر دستک دی، آواز دی، اماں۔ اماں نے دروازہ کھولا۔ اندر سے ستیلا باپ چیخا، کون ہے؟ میں ہوں، نبیلہ۔ دروازہ کھلا، وہ سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں آگ، ماتھے پر بل اور زبان زہر میں بجھی ہوئی۔ اس نے ایک نظر میرے کپڑوں پر ڈالی جو بارش سے بھیگ چکے تھے، پھر کہا، 4 بجے اسکول ختم ہوتا ہے، لگتا ہے تم نے اپنا وقت کہیں اور لگایا۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نہیں ابو جی، آج ایک بچہ بیمار ہو گیا تھا، اسی کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، قسم سے میں کہیں نہیں گئی۔ ہمیں بے وقوف سمجھا ہے، اسکول کی چھٹی 1 بجے ہوتی ہے، 3 گھنٹے کہاں رہی؟ وہ چیخا، اپنے عاشقوں کے ساتھ گھوم کر آتی ہو اور اب میرے گھر میں رہنا چاہتی ہو؟ خبردار جو ایک قدم بھی اندر رکھا۔ اماں، میں نے چیخ کر کہا، دیکھو مجھے نکال رہا ہے، تم کچھ بولو اماں۔ اماں کھڑکی میں کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو، مگر زبان جیسے کسی نے سی دی ہو۔ میں نے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ صرف ایک لفظ، صرف ایک اشارہ، صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ میری بیٹی ہے، جھوٹ نہ بولو۔ مگر اماں چپ رہیں۔ میں نے پھر دروازے کی طرف دیکھا اور دروازہ بند ہو چکا تھا، مگر میری امید باقی تھی۔ میں وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، بار بار دروازے پر نظر جاتی، کبھی کھڑکی کی طرف دیکھتی۔ اماں اندر کہیں موجود تھی۔ میں جانتی تھی ان کی موجودگی کے احساس میرے چاروں طرف تھا، لیکن ان کی خاموشی میرے وجود پر بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے آواز دی، اماں، صرف ایک بار میری بات سن لو پلیز۔ کھڑکی کھلی، اماں نے پردہ تھوڑا سا ہٹایا، ان کی آنکھیں میری آنکھوں سے ملی، وہ بھیگی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے آنسو بہت دیر سے بہہ رہے ہوں۔ میں اٹھ کر کھڑی ہوئی، ایک قدم آگے بڑھایا۔ دل میں یقین تھا کہ ابھی وہ آواز دیں گی، دروازہ کھولیں گی اور مجھے گلے سے لگا لیں گی، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آنکھیں چند لمحے میری طرف رہی، پھر پیچھے کسی آواز پر چونک کر انہوں نے پردہ واپس گرا دیا۔ میں سمجھ گئی، پیچھے وہ شخص کھڑا ہوگا، وہی جس کے ڈر نے میری ماں کی زبان چھین لی تھی۔ میں دوبارہ بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزرے جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں چھت کی طرف دیکھ رہی تھی، کسی کبوتر نے کھڑکی کی منڈیر پر بیٹھ کر پڑپڑاہٹ کی، شاید میری تکلیف اس پر بھی اثر کر گئی۔ میں نے نظریں نیچے کی اور دل ہی دل میں خود سے کہا کہ یہ میری ماں نہیں ہو سکتی، میری ماں تو میرے لیے سب سے لڑ جاتی تھی۔ اب مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب ابا زندہ تھے، مگر ان کی سختی میں پیار ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اسکول میں مجھے بخار ہو گیا اور اماں خود رکشہ لے کر مجھے ہسپتال لے گئی تھی۔ تب کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اب اماں کسی اور کی قید میں تھی اور میں دروازے کے باہر۔ گلی میں کچھ عورتیں پانی بھرنے جا رہی تھی، انہوں نے مجھے دیکھا
پہچانا اور ایک نے آہستہ سے دوسرے کے کان میں کہا، یہ وہی لڑکی ہے نا جسے رات نکالا گیا؟ دوسری نے افسوس کا سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے چادر سے اپنا چہرہ چھپایا مگر وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ ایک فقیر عورت وہاں سے گزری۔ اس نے مجھے دیکھا اور رک گئی۔ بیٹی خیر تو ہے؟ دروازے کے باہر کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے کچھ نہ کہا۔ اس نے جیب سے ایک سوکھا سا روٹی کا ٹکڑا نکالا اور میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ لے، کھا لے، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ میری آنکھوں میں نمی اتر آئی، لیکن میں نے آنکھیں جھکا لی۔ وہ چلی گئی اور میں اس عورت کے خلوص کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگی۔ اماں کی خاموشی اور ایک اجنبی فقیر کی ہمدردی دنیا کا عجیب تضاد تھا۔ اسی دوران کھڑکی ایک بار پھر کھلی۔ اماں کی نظریں اس دفعہ زمین پر تھی۔ وہ پردے کے پیچھے چھپی چھپی میرے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کر کے کہا، اماں میں جھوٹ نہیں بولتی، آپ جانتی ہو نا۔ وہ خاموش نہیں۔ میرے الفاظ دیوار سے ٹکرا کر واپس آئے۔ میرے پاؤں سن ہو چکے تھے۔ وقت جیسے جمی ہوئی مٹی میں گم ہو گیا۔ گھر کے دروازے کھلنے کی امید نہیں تھی۔ اس میں وہی چند کتابیں تھیں جن کے ساتھ خواب باندھے تھے۔ اب وہ بیکار لگنے لگی۔ میں نے بیگ کھولا، ایک کاپی نکالی، ابا کی تصویر رکھی تھی، درمیان میں وہی جو کبھی میں نے فریم میں رکھنے کی ضد کی تھی۔ ابا آپ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ اچانک دروازے کی طرف سے آہٹ ہوئی۔ میں اچھل گئی۔ دل نے کہا کہ شاید اماں آ رہی ہیں، شاید، مگر وہ صرف اندر سے کوئی تالا لگانے کی آواز تھی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور گلی کی نکڑ کی طرف بڑھ گئی۔ اب آگے کچھ بھی طے نہیں تھا، پر ایک بات طے تھی، ماں خاموش رہی۔ لیکن اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں زندہ تھی، اور جو زندہ ہوتا ہے وہ لڑتا ہے۔ رات گہری ہوتی رہی۔ گھروں کی روشنیاں بجھ چکی تھی، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ شہر کی گلیاں سنسان ہو چکی تھیں، اور میرے پاس نہ ٹھکانہ، نہ راستہ، نہ منزل۔ قدم خود بخود چل رہے تھے، اور دل میں ایک بوجھ سا تھا، ایسا بوجھ جو زبان پر نہیں آتا، صرف سینے میں دبتا ہے۔ دروازہ میرے لیے بند ہو چکا تھا، اور اماں کی خاموشی میرے دل میں کسی خالی مکان کی طرح گونج رہی تھی۔ میں گلی کی نکڑ تک پہنچی تو اچانک کتے بھونکنے لگے۔ میں ڈر کے مارے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ پیچھے دو لڑکے بیٹھے تھے، ان کی نظر میرے وجود کو نوچ رہی تھی۔ ایک نے آواز دی، ارے رات کس پہر کہاں جا رہی ہو بی بی؟ گھر سے نکال دی گئی ہو کیا؟ دوسرے نے کہکا لگایا اور موٹر سائیکل آگے بڑھ گئی۔ میں اپنی چادر کو اور کس کر اوڑھنے لگی، جیسے اس چادر سے میں خود کو چھپا سکوں۔ دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہر قدم کے ساتھ کوئی نہ کوئی سایہ میرے پیچھے چلتا محسوس ہوتا۔ میں نے 2-3 گلیاں پار کی، لیکن شہر اتنا بڑا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ انجان ہو۔ سوچا کہ شاید چاچی کے گھر چلی جاؤں، جو کبھی ابا کے زمانے میں ہمیں عید پر بلاتی تھی۔ پھر فوراً یاد آیا کہ ابا کی وفات کے بعد انہوں نے آنا جانا بند کر دیا تھا۔ ایک دفعہ اماں ان کے ہاں گئی تو دروازے پر ہی کہلوایا گیا، اب بات نہیں بنے گی، ہر کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ مجھے وہ جملہ آج بھی یاد تھا۔ میں نے چاچی کے گھر کا خیال جیسے دل سے نکال دیا۔ اب ایک ہی جگہ ذہن میں آئی، ابا کی قبر۔ وہی ایک رشتہ جو نہ بدلا، نہ جھوٹ بولا، نہ دروازہ بند کیا۔ وہاں کوئی تانا نہیں تھا، نہ شک تھا، نہ خاموشی کا زہر۔ میں نے چپ چاپ قبرستان کی طرف رخ کیا۔ راستے میں ایک دودھ والا سائیکل پر جا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، رکنے کی کوشش کی، شاید ترس آیا ہو یا شاید کچھ اور۔ میں نے نظر نیچے کر کے راستہ بدل لیا۔ گیٹ کے کنارے سے اندر داخل ہوئی تو سناٹا ہر طرف پھیلا تھا۔ کہیں دور سے الو کی آواز آ رہی تھی اور کسی پتھر پر بیٹھا کوا شور کر رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قبر کے راستے سے گزری، یہاں تک کہ ابا کی قبر پر پہنچ گئی۔ قبر کے پاس بیٹھی ہی جیسے میرے اندر کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہوا ہو۔ مٹی گیلی تھی اور سردی آہستہ آہستہ جسم میں اتر رہی تھی، مگر میں وہی سمٹی ہوئی بیٹھی رہی، اور آنکھیں بند کر کے میں نے خود کو ان کی گود میں محسوس کرنے کی کوشش کی۔ میں نے چیخ چیخ کر رونا شروع کیا، جیسے کوئی اندر کا لاوا برسنے لگا ہو۔ ابا مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ آپ کے بعد کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ میں ہر لفظ کے ساتھ قبر کی مٹی پر مکے مار رہی تھی۔ میری آواز قبرستان کی خاموش فضا میں گونج رہی تھی۔ ہر آہٹ، ہر سرسراہٹ مجھے چونکا رہی تھی، مگر میں رکنے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابا نے بھی مجھے چھوڑ دیا، کوئی بھی نہیں ہے، بس آپ ہی بچے ہیں۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ قبرستان کی دور و دیوار پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ کہیں کہیں جھاڑیوں میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ سنائی دیتی، شاید کوئی آوارہ جانور چھپا بیٹھا ہو۔ مگر اس وقت میرے لیے سب ایک جیسے تھے۔ میں قبر سے الگ ہو کر بیٹھ گئی، پیٹھ دیوار سے ٹکا لی اور بیگ کو گود میں رکھ کر باہوں میں جکڑ لیا۔ سرد ہوا چل رہی تھی اور رات کا سناٹا جیسے مجھ سے کہہ رہا ہو، یہی تمہارا نیا گھر ہے۔
وہاں بیٹھے بیٹھے میں ڈر رہی تھی۔ ایک دفعہ تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کندھے کو چھوا ہو۔ میں تیزی سے پلٹی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس ہوا تھی ٹھنڈی اور سنسان۔ ابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے سرگوشی کی۔ اگر آپ ہوتے نا تو میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اور کہتے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اچانک کسی دور کی قبر پر کوئی چیز گری، جانور کا وزن تھا۔ آواز آئی تو میرے ہاتھ لرز گئے۔ میں نے جلدی سے چادر اپنے جسم کے گر لپیٹی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے گی۔ پھر ایک آواز آئی جیسے کوئی بچہ رونے لگا ہو۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، آواز کہیں سے صاف آ رہی تھی، مگر قبرستان میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں نے آواز کے پیچھے دھیان لگایا لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ شاید یہ میرا وہم تھا۔ تھکن اور خوف انسان کے دماغ میں عجیب کھیل کھیلتے ہیں۔ پھر کچھ فاصلے پر قبر کھودنے والے کا جھونپڑا نظر آیا۔ دن میں دیکھا تھا، رات کو بھی روشنی کی ہلکی سی جھلک تھی۔ سوچا وہاں جا کر پناہ لے لوں، لیکن قدموں نے ساتھ نہ دیا۔ ایک انجانی جھجک، ایک غیر ارادی احتیاط مجھے وہیں بٹھائے رکھی۔ رات کے تیسرے پہر میرے جسم کا ہر جوڑا اکڑنے لگا۔ زمین کی سختی ہڈیوں میں اتر گئی تھی، مگر نیند اب بھی آنکھوں میں نہیں تھی۔ تھکن نے آنکھیں بوجھل کر دی، لیکن دماغ مسلسل جاگ رہا تھا۔ تب اچانک ایک جھونکا آیا، ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ وہ لمحہ بہت عجیب سا تھا۔ میرے سارے احساس جیسے رک گئے، لگا جیسے ابا کی صرف سانسیں باقی تھی۔ ہوا تھوڑی دیر کو کچھ زیادہ مہربان لگنے لگی۔ اس جھونکے کے بعد میرے آنسو رک گئے۔ ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے کسی نے کہا ہو ڈرو مت، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے مٹی کی ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہوئے آہستہ سے آنکھیں بند کی، بیگ کو گلے سے لگا لیا اور زمین پر سیدھی لیٹ گئی۔ آسمان پر ستارے بھی نہیں تھے، بس ایک اندھیرا تھا جو مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میرے کانوں میں دور کسی گھنٹی کی آواز آ رہی تھی، شاید کسی مسجد کی پرانی گھڑی ہو جو ہر گھنٹے پر آواز دیتی ہے۔ وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن جسم نیند کے حوالے ہو چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا ابا، اگر آپ سن سکتے تو خواب میں آ کر ایک تھپکی دے دینا تاکہ مجھے نیند آ جائے۔ پھر آنکھیں بند ہو گئیں اور ایک ایسی نیند آئی جو نہ مکمل تھی نہ گہری، بس جیسے بے ہوشی ہو، جیسے روح کہیں اٹکی ہو۔ جسم قبر سے لپٹ کر پڑا تھا۔ صرف ایک دعا تھی کہ رات ختم اور صبح زندہ جاگ سکوں۔ یہ میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ قبرستان کی خاموشی، پتھروں کی ٹھنڈک اور ہر لمحے کا خوف میرے اندر ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ لیکن اسی رات پہلی بار محسوس ہوا کہ ابا اب بھی میری پکار سنتے ہیں اور شاید اپنے انداز میں جواب بھی دیتے ہیں۔ صبح فجر سے کچھ پہلے آنکھ کھلی تو سرد ہوا نے چہرہ چھوا۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھنا چاہا تو قبر کے کنارے ایک صاف ستھرا تھال رکھا دیکھا۔ حیرانی سے ارد گرد دیکھا تو قبرستان سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی انسان دکھائی نہیں دیا۔ میں نے آہستہ سے تھال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ روٹیاں اور سبزی رکھی تھی، ساتھ ایک ڈھکا ہوا لوٹے جیسا جگ رکھا تھا۔ کھانا بالکل تازہ تھا، جیسے کسی نے ابھی رکھا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر پیٹ کی شدت سے ہاتھ خود بخود روٹی کی طرف بڑھ گئے۔ جس نے بھی رکھا ہو اللہ اس کا بھلا کرے، میں نے زیر لب کہا اور پہلا نوالا منہ میں رکھا۔ نوالا چبانے کے ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اتنے دنوں کی بے قدری، زخم، سرد رات، تنہائی، سب جیسے ایک نرم گرم نوالے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے دھندلا گیا۔ شاید یہ کسی فقیر کی مہربانی ہو یا کسی قبر پر آنے والے زائر نے بچا ہوا کھانا رکھا ہو، میں نے سوچا، لیکن دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ کھانا بچا ہوا نہیں تھا، یہ میرے لیے لایا گیا تھا۔ اور صرف کھانا ہی نہیں، قبر کے ایک طرف ایک طے کیا ہوا کمبل بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ میں لے کر دیکھا، ہلکی سی اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، جیسے کسی گھر میں رکھا گیا صاف ستھرا کپڑا ہو۔ میں نے ناک سے لگا کر سونگھا، اجنبی مگر محفوظ سا احساس ہوا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، کیا یہ کوئی جاننے والا یا شاید کوئی چپ چاپ میری مدد کرنا چاہتا ہے؟ مگر کس نے دیکھا مجھے یہاں؟ رات کو تو کوئی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میری عقل سے باہر تھا، لیکن دل کو جیسے ایک ٹھنڈک مل رہی تھی۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی نام، نہ کوئی چہرہ، بس ایک خاموش سا ہمدرد جو جانتا تھا کہ اس قبر کے پاس ایک لڑکی رات گزارتی ہے۔ مجھے پہلی دفعہ لگا جیسے میں اکیلی نہیں ہوں، کسی کی نظر مجھ پر ہے، کوئی ہے جو خاموشی سے چھپ کر بے غرضی سے میری ضروریات پوری کر رہا ہے۔ میں نے کمبل اڑا کر دیوار سے ٹیک لگائی۔ نیند پوری نہیں تھی، لیکن دماغ کچھ دیر کو پرسکون ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد قبرستان کے دروازے کی طرف سے ایک بوڑھا قبر کھودنے والا آیا۔ وہ ہر روز سورج نکلنے سے پہلے آتا۔ میں نے دیکھا وہ اپنے اوزار سنبھال رہا تھا۔ بابا جی، میں نے ہمت کر کے آواز دی۔ اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا، جیسے مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو۔ ہاں بیٹی، تو کب سے یہاں بیٹھی ہے؟ بس 2 دن ہو گئے، میں نے مختصر جواب دیا۔ یہ کھانا و کمبل کس نے دیا؟
تو نے رکھا تھا یا کسی نے لا کر دیا؟ پتہ نہیں، صبح آنکھ کھلی تو رکھے ہوئے تھے، کوئی دکھائی نہیں دیا بابا جی۔ بابا جی حیرت میں چلے گئے۔ کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، یہاں دن میں بھی کوئی بھٹکتا نہیں، رات کو تو کوئی بھٹکتا بھی نہیں۔ خیر جو بھی ہوا اللہ کا بندہ ہوگا۔ پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا اور میں خاموش ہو گئی۔ دل سوالوں سے بھر گیا۔ کیا کوئی عورت تھی؟ شاید محلے کی کوئی جان پہچان یا اسکول کی ملازمہ جسے میری کہانی کا علم ہو، یا کیا یہ میری ماں ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو میرے قریب بھی آنے سے گریز کرتی ہے۔ میں نے سر جھٹک دیا، مگر دل نے کہا کوئی تو ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، اور شاید یہی امید اس وقت کافی تھی۔ سورج نکلنے لگا تھا، روشنی قبروں کے بیچ اتر رہی تھی۔ میری نظریں بار بار اس راہ پر جاتی جہاں سے کوئی آتا ہوگا۔ میں نے ارادہ کر لیا، اگلی رات جاگوں گی، دیکھوں گی کون ہے میرا ہمدرد۔ کچھ دن گزرے، یہ معمول بن چکا تھا۔ ہر صبح قبر کے سرہانے کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا، کبھی کھانا، کبھی پانی، کبھی کمبل، اور اکثر ایک پرچی جس پر لکھا ہوتا بیٹی ہمت نہ ہارنا۔ میں حیران رہ جاتی، آخر کون ہے جو مجھے اتنے اپنے پن سے مخاطب کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایک باکس بھی ملتا جس میں موزے، صابن یا کوئی اور چھوٹی چیز ہوتی، اور ساتھ ایک پیغام، پاؤں بھی تھک جاتے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ یہ چھوٹے اشارے میرے لیے زندگی کا سہارا بن چکے تھے، مگر دل اس خاموش مددگار کو جاننے کو بے چین تھا۔ اب میرا معمول بدل گیا۔ میں راتوں کو جاگتی، نیند سے لڑتی، مگر اکثر نیند غالب آ جاتی، اور صبح وہی تھال، وہی پیغام خاموشی سے رکھا ہوتا۔ میں نے فیصلہ کیا، اب حقیقت جاننی ہے۔ ایک رات بیگ سر کے نیچے رکھا، کمبل اوڑھا مگر آنکھیں کھلی رکھی۔ قبرستان میں مکمل سناٹا تھا۔ سانسیں ہموار کی تاکہ لگے کہ میں سو رہی ہوں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اچانک ہوا میں ایک سرد لہر اٹھی۔ رات کے تیسرے پہر عجیب خاموشی چھا گئی۔ میرا وعدہ تھا خود سے کہ اس بار میں سوؤں گی نہیں، میں جاگتی رہوں گی اور اس سائے کا سامنا ضرور کروں گی، اور ہر درخت کی شاخ جیسے سانس لے رہی ہو۔ میں بے حرکت لیٹی رہی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی مگر جسم ساکت۔ تبھی قدموں کی چاپ سنائی دی، دھیرے دھیرے، جیسے کوئی ہر قدم پر سوچ کر چل رہا ہو۔ میں نے سانس روک لی، آنکھیں تھوڑی سی کھول کر قبر کی دوسری طرف جھانکا۔ ایک دھندلا سا وجود آہستہ آہستہ، ہاتھ میں اس کے ٹفن تھا اور اس کے قدموں میں تھکن، جیسے ہر قدم پر برسوں کا بوجھ ہو۔ وہ قبر کے پاس رکا، تھال کو زمین پر رکھا اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے دل تھام لیا۔ پھر وہ آواز آئی جس نے میرے جسم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، میری بچی، مجھے معاف کر دو، میں کمزور ماں ہوں۔ یہ آواز میں پہچان چکی تھی، یہ میری ماں کی آواز تھی۔ میری روح اس وقت کانپ گئی، میں خاموش نہ رہ سکی، آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور سائے کی طرف دیکھا۔ اماں، میری زبان سے بے اختیار نکلا۔ وہ چونک گئی، جیسے کسی نے نیند سے جگا دیا ہو۔ انہوں نے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا اور لب کپ کپانے لگے۔ نبیلہ، تم جاگ رہی ہو؟ ان کی آواز کمزور تھی لیکن دل میں برسوں کا بوجھ لیے ہوئے۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی اماں، اب اور سونا نہیں چاہتی، بہت جاگ لیا ہے۔ وہ میری طرف دیکھتی رہیں، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں ان کے سامنے ہوں۔ پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میں بہت بری ماں ہوں۔ میں نے کہا، اماں، آپ بری نہیں ہیں، بس کمزور ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے وہ ٹوٹی ہوئی دکھائی دی، ایک ماں نہیں، ایک عورت جو خود بھی اندر سے بکھری ہوئی تھی۔ وہ بولی، نبیلہ، تجھے گھر سے نکالنے کا فیصلہ میرا نہیں تھا۔ وہ مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتا رہا، میں خاموش رہی۔ وہ ظلم کرتا رہا اور میں دیکھتی رہی۔ اور یہ سب، یہ کھانا، یہ کمبل؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا، میں سوتی نہیں تھی، تیری آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ پہلی رات بہت ہمت کر کے آئی تو سو رہی تھی، کچھ کہا نہیں۔ اگلی رات کھانے کا تھال رکھ کر آ گئی، پھر روز آنے لگی۔ بس یہ چاہتی تھی کہ تو سمجھے کہ کوئی ہے تیرے ساتھ، اور وہ پیغام، بیٹی ہمت نہ ہارنا، وہ بھی میرا ہی تھا۔ میں چاہتی تھی تو لڑے، جیسے میں نہ لڑ سکی ویسے تو نہ بنے۔ ان کی آواز میں ایک ایسا دکھ تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور بولی، میں ابا سے معافی مانگنے آئی تھی کہ میں ان کی بیٹی کا خیال نہ رکھ سکی۔ وہ قبر میں ہے، مگر میں زندہ ہوتے ہوئے بھی مر گئی تھی۔ میں ان کے قریب گئی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ لرز گئیں۔ میرا ہاتھ تھاما اور میں نے کہا، ابا نے ہمیں کبھی کمزور نہیں بنایا اماں، ہم نے خود ہار مانی، لیکن اب نہیں۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی، ان کی آنکھوں میں سوال بھی تھی اور ایک چھپی ہوئی امید بھی۔ انہوں نے کہا، کیا تو مجھے معاف کر سکتی ہے؟ میں نے سر جھکا کر کہا، اماں، معافی سے پہلے ایک سوال ہے، کب تک چھپ چھپ کر میری مدد کرتی رہو گی؟ کب تک قبر کی اوٹ میں جیو گی؟ کب تک اس گھر کی قیدی بن کر رہو گی جس کا مالک صرف ڈر ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، اماں چلیں، اب زندگی کی طرف لوٹ چلیں۔
وہ میری باہوں میں آ گئی۔ برسوں بعد ایسا لگا جیسے ماں کا لمس واپس آ گیا ہو۔ میرے کان سن رہے تھے مگر دل سن ہو چکا تھا۔ میں ڈر گئی تھی نبیلہ، بہت ڈر گئی تھی۔ اماں نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا جیسے کچھ سے چھپنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگی میں سب سہ گئی، اس کی باتیں، نظریں، ظلم، پر تجھے گھر میں رکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ جو کہتا گیا میں مانتی گئی۔ میں نے سوچا اگر تو گھر میں رہی تو شاید زیادہ تکلیف اٹھائے گی۔ پھر میں نے کہا تو باہر پھینک دینا بہتر سمجھا اماں۔ وہ خاموش ہو گئی، ان نظریں جھکا لی۔ پھر بولی میں نے یہی سوچا تھا کہ تو ہمت والی ہے، لڑے گی، اور میں اندر سے مر چکی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا اماں آپ ہی تو میری واحد امید تھی۔ جب ماں خاموش ہو جائے تو بیٹی کہاں جائے؟ وہ رونے لگی، میرا کندھا تھام لیا۔ میں نے پوچھا اماں یہ سب کچھ آپ بیچتی تھی؟ کہنے لگی ہاں نبیلہ، یہ میرا دل تھا جو روز تھوڑا تھوڑا تیرے پاس بیچتی تھی۔ میں سامنے نہیں آ سکتی تھی لیکن چاہتی تھی تو جانے کہ تیری ماں بھی تجھ سے پیار کرتی ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں افسوس سے زیادہ ڈر دیکھا۔ وہ بولی میں نے 2 وقت کی روٹی کے بدلے سب کچھ سہا۔ تیرے باپ کے بنائے گھر پر بھی میں نے اس کے کہنے پر دستخط کیے۔ میں نے کہا اماں وہ سب کچھ واپس لینا ہے۔ وہ بولی وہ بہت ظالم ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا تو کیا ہم ہمیشہ ڈرتے رہیں گے؟ انہوں نے خاموشی سے میری بات سنی۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اماں اب وقت ہے ایک ساتھ کھڑے ہونے کا۔ وہ بولی اگر تو ساتھ ہے تو شاید میں لڑ سکوں، لیکن کیا ہم جیتیں گے؟ میں نے کہا شاید نہ جیتے مگر نہ لڑے تو پہلے ہی ہار چکے ہوں گے۔ وہ قبر کی طرف دیکھنے لگی، پھر بولی کہ یہی ابا کہتے تھے، پر میں نے نہیں سنا، اب شاید دیر ہو گئی ہو۔ میں نے کہا نہیں اماں ابھی وقت ہے، اگر سچ کے ساتھ ہو تو جیت ممکن ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور بولی سچ کی چوٹ گہری ہوتی ہے نبیلہ۔ میں نے کہا مگر جھوٹ کا زہر ہمیں اندر ہی اندر مار دیتا ہے، بہتر ہے ایک بار درد سہ لے مگر خود کو آزاد کر لے۔ وہ آہستہ سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہم قبر سے اٹھے، پہلی بار راستہ سیدھا محسوس ہوا۔ اب میرے ساتھ میری ماں تھی، یہ خاموش سایہ نہیں بلکہ جیتی جاگتی ماں، اور یہی میرے لیے سب سے بڑی جیت تھی۔ ہم دونوں قبر کے پاس سے اٹھ چکے تھے۔ ماں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا مگر ان کی انگلیاں لرز رہی تھی۔ راستہ خالی تھا، قبرستان کی خاموشی ہمارے پیچھے رہ گئی تھی، لیکن دل کے اندر شور اٹھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کچھ باتیں ابھی باقی تھی، وہ باتیں جو میرے اندر برسوں سے جل رہی تھی، جنہیں میں کبھی زبان پر نہ لا سکی، مگر اب وہ دھماکے کی طرح پھٹنے کو تیار تھی۔ تھوڑی دور ایک بلی کوڑے کے ڈھیر سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ بھوکی بلی میں اپنا عکس دیکھ رہی ہوں، مگر پھر اچانک اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور الفاظ جیسے خود بخود زبان پر آ گئے۔ ماں تو ایسی نہیں ہوتی۔ میری آواز بلند تھی، بہت زیادہ، جیسے برسوں کا دکھ ایک چیخ میں نکل آیا ہو۔ اماں چونک گئی۔ پھر کیوں خاموش نہیں؟ کیوں مجھے ظالم کے حوالے کیا؟ ماں کا رنگ اڑ گیا، وہ فوراً نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے قدموں میں ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ بیٹا، انہوں نے ہچکچاتی آواز میں کہا، بس مجبوری تھی، عمر ڈل چکی تھی، سسرال چھین جانے کا ڈر تھا، اور میری عزت؟ میں نے سوال کیا۔ اس کا کیا اماں؟ وہ لرز گئیں۔ اسی کا تو ڈر تھا، اسی لیے تجھے بچانے کے لیے خاموشی چن لی۔ خاموشی نہیں اماں، بے وفائی۔ میرے لہجے میں شدت تھی۔ کچھ راہگیر ہمارے قریب سے گزرے۔ ایک عورت نے پلٹ کر دیکھا جیسے تماشا بن رہا ہو، مگر میں رکی نہیں۔ آپ جانتی تھی وہ کیسا آدمی ہے، اس کے باوجود آپ نے مجھے اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ماں کی نظر تو ایک لمحے میں سب پہچان لیتی ہے، پھر آپ کی آنکھوں نے کیوں دیکھنے سے انکار کر دیا اماں؟ اماں اب بھی خاموش تھی، بس آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ میرے ہاتھ کو تھامنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ماں کا رشتہ کمزور نہیں ہوتا، آپ کے لیے سسرال اہم ہو گیا اور میرے لیے پناہ بھی نہ رہی۔ میں ڈر گئی تھی بیٹا، انہوں نے ٹوٹتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہر عورت ایک وقت پر ہار مان لیتی ہے، میں نے بھی مان لی، پر میں وہ عورت نہیں ہوں اماں جو ہار مان لے۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ نے میری حفاظت کے لیے چپ سادھ لی تو آج میں آپ کی خاطر بول رہی ہوں۔ ہم دونوں میں سے کسی کو تو بولنا تھا، کسی کو تو کہنا تھا کہ اب بس۔ اماں سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ میں نے پہلی بار دیکھا وہ ماں جسے میں ہمیشہ مضبوط سمجھتی آئی، آج ایک ٹوٹی ہوئی عورت بن کر میرے سامنے بیٹھی تھی، پاؤں ننگے، لباس گرد آلود، اور وہ جو کبھی عزت کی علامت تھی آج اپنی بیٹی سے عزت مانگ رہی تھی۔ قریب نلکے پر ایک عورت پانی بھر رہی تھی، ہماری طرف دیکھا اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ماں میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن اب ہمیں خود کو اٹھانا ہے۔ آپ کی خاموشی نے ہمیں گرایا، اب ہمیں اپنی آواز سے اٹھنا ہوگا۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا، مگر اس نظر میں پہلی بار تھوڑی ہمت بھی تھی۔ بولی کیا تو میرے ساتھ ہے؟ میں نے نرمی سے جواب دیا۔
اماں میں آپ کے ساتھ بھی ہوں اور سچ کے ساتھ بھی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، جب تو گئی وہ آدمی اور بھی ظالم ہو گیا، قدم قدم پر تانے دیتا، کہتا دیکھ اب کیا بنتا ہے تیری بیٹی کا۔ میں ڈر کے مارے سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، اب ہمیں اس قید سے نکلنا ہے۔ جس گھر پر آپ نے دستخط کیے اب وہی گھر ہم واپس لیں گے۔ وہ خاموش رہیں، پھر دھیرے سے بولی، تو میرے ساتھ گھر چلے گی؟ میں نے کہا، ہاں اماں، لیکن اس بار جھک کر نہیں، سر اٹھا کر۔ ہم اپنا حق لینے جا رہے ہیں، اور اس بار قانون بھی ہمارا ہے، آواز بھی ہماری۔ وہ آدمی چلاک ہو سکتا ہے، طاقتور نہیں، اصل طاقت سچ میں ہے، اور ہم اسی کے ساتھ ہیں۔ ماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم قبر سے اٹھے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اور اس شہر کی طرف چل پڑے جہاں سچ کو دبایا نہیں جاتا، سنا جاتا ہے۔ ہماری چپ ختم ہو چکی تھی، اور میرا سوال اب خاموشی سے نہیں، عمل سے جواب مانگنے والے تھے۔ ماں کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی۔ برسوں بعد شاید پہلی دفعہ ہم قبرستان سے نکلے تو قدم ایک دوسرے کے ساتھ تھے، لیکن اندر دونوں کے طوفان الگ الگ تھے۔ ماں کے اندر ڈر اب بھی کہیں دبا ہوا تھا، اور میرے اندر آگ۔ میں ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ راستے میں پولیس کی گاڑی گزر رہی تھی۔ اماں حیران ہو کر رک گئی۔ میں نے ان کے چہرے پر وہی پرانا ڈر محسوس کیا۔ ماں، اب یہ گاڑی ہمیں نہیں روکے گی، اب ہم سچ بولنے جا رہے ہیں، جھوٹ چھپانے نہیں۔ انہوں نے سر ہلایا اور قدم آگے بڑھائے۔ ہم سیدھے ایک ایسے شخص کے پاس گئے جو علاقے میں معزز مانا جاتا۔ کئی لوگ اس کے پاس مشورے کے لیے آتے، اور وہ مقامی سیاست سے بھی جڑا ہوتا تھا۔ میں نے اس کا نام سنا تھا، لیکن کبھی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ دفتر میں داخل ہوئے تو ایک نوجوان نے ہمیں بیٹھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص خود اندر آیا، درمیانی عمر کا، صاف کپڑوں میں، گہری نظر رکھے ہوئے۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، جی بیٹیوں، کیسے آنا ہوا؟ میں نے سانس بھری اور کہا، ہمیں انصاف چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس سے سنجیدگی سے ہمیں دیکھا اور کہا، بات کھل کر بتاؤ تاکہ کھل کر اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ میں نے ساری کہانی بتا دی، اور درمیان میں ماں رو پڑی، مگر میں بولتی رہی۔ اس شخص نے سننے کے بعد گہری سانسیں لی۔ معاملہ قانونی بھی ہے اور اخلاقی بھی، اور سب سے بڑی بات یہ، ماں بیٹی کی عزت کا سوال ہے۔ اس نے ایک فون اٹھایا اور کسی وکیل کو بلایا۔ آدھے گھنٹے بعد ایک قانونی مشیر ہمارے سامنے بیٹھا۔ یہ گھر آپ کے شوہر کے نام کیسے ہوا؟ وکیل نے ماں سے پوچھا۔ اس نے میرے سامنے کاغذات رکھ کے کہا کہ کچھ فارم بھرنے ہیں۔ میں نے بنا پڑھے دستخط کر دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ گھر اس کے نام ہو چکا تھا۔ اور آپ کے پاس نکاح نامہ ہے؟ وکیل نے پوچھا۔ جی ہے۔ تو پھر فکر نہ کرے، اگر نکاح میں دھوکہ، زبردستی یا غلط نیت شامل ہو تو قانون آپ کے ساتھ ہے۔ ماں پہلے سکتے میں تھی، کہنے لگی کہ اگر بات جلدی نپٹائی ہے تو بات چیت کا راستہ بھی ہے۔ نہیں، اب کوئی بات چیت نہیں، میں نے سختی سے کہا۔ اب صرف انصاف چاہیے، جو وہ ہم سے چھین چکا ہے وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے۔ انہوں نے حامی بڑھ لی۔ ایک قانونی درخواست تیار کی گئی جس میں ماں کی گواہی، میرے بیان اور سوتیلے باپ کی دھمکیوں کی تفصیل شامل تھی۔ اس شام ہمیں پولیس اسٹیشن بلایا گیا۔ ماں کے ساتھ میں بھی گئی۔ وہاں تھانے دار پہلے سے تیار تھا۔ ہمیں بٹھایا، بات سنی اور کہا، آپ کی شکایت درج ہو گئی ہے۔ وہ پہلی قانونی پیشی پر نہیں آیا، دوسری پر بھی غیر حاضر رہا۔ تیسری بار عدالت نے سخت رویہ اختیار کیا اور بالآخر وہ خود تھانے میں پیش ہوا۔ اماں کو تھانے میں بلوایا گیا، میں بھی ساتھ ہی آئی تھی۔ وہ شخص ہمیں دیکھ کر چونکا جیسے یقین نہ آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ہار نظر آ رہی تھی، مگر زبان اب بھی تیز تھی۔ اب میرے خلاف محاذ کھول لیا ہے، اس نے طنزیہ کہا۔ نہیں، ہم نے اپنے حق کے دروازے کھولے ہیں، میں نے جواب دیا۔ اس نے ماں کو دیکھا اور کہا، یہ سب کیا ہے؟ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا؟ ماں نے پہلی دفعہ نظر چرائی۔ نہیں، سیدھی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، دھوکہ تو نے کیا، میری بیٹی کی زندگی تباہ و برباد کی، میرے سہارے کو میری کمزوری بنایا۔ اب میں کمزور نہیں رہی۔ پولیس نے اس کا بیان دیا اور قانون کے مطابق کارروائی شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں میں گھر کے کاغذات کی اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ ماں کے دستخط جعلی ثابت ہو گئے، اور قانونی نوٹس کے ذریعے گھر دوبارہ ماں کے نام منتقل کرنے کا عمل شروع ہو گیا۔ اسی دوران ماں نے طلاق کی درخواست بھی دی۔ عدالت میں ثبوت، گواہی اور حالات کی بنیاد پر فوری فیصلہ سنایا گیا۔ طلاق ہو گئی، صاف، واضح اور مکمل۔ جب ہمیں وہ کاغذات تھمائے گئے جن میں گھر دوبارہ ماں کے نام پر تھا، تو ماں نے وہ فائل میرے ہاتھ میں دی۔ یہ لے بیٹی، تیرا حق، تیرا حصہ۔ میں نے کہا، نہیں اماں، یہ ہمارا اعتماد ہے، ہمارا بھروسہ ہے جو ہم نے خود واپس لیا ہے۔ اس دن پہلی دفعہ لگا کہ ہم نے اپنی قسمت خود لکھنا شروع کر دی ہے۔ باہر نکل کر اماں نے میری طرف دیکھا۔ تو نہ ہوتی نا تو میں کبھی نہ لڑ پاتی۔ اس دن ہمیں صرف انصاف نہیں ملا بلکہ اپنی پہچان بھی واپس ملی۔ گھر کے در و دیوار وہی تھے، مگر ہوا تھوڑی بدل چکی تھی۔ کمرے وہی تھے، مگر ان میں اب خاموشی کی جگہ ہنسی گونجتی تھی۔
ماں اور میں جب واپس اپنے اس گھر میں داخل ہوئے تو کسی فاتح کی طرح نہیں بلکہ کسی یتیم وارث کی طرح جو اپنا حق لے کر واپس آیا ہو۔ دروازے پر پہلا قدم رکھتے وقت ماں کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، یہی وہ جگہ ہے نا جہاں ہمیں نئے سرے سے جینا ہے؟ اماں وہ دھیرے سے بولی، پہلے یہ گھر قید تھا، اب شاید زندگی بن جائے۔ ہم نے سب سے پہلے وہ کمرہ کھولا جس میں برسوں سے ان کی چپ تھی۔ ماں نے ایک قلین جھاڑا، میں نے پردے دھوئے، دیواروں پر جمع گرد صاف کی اور دھیرے دھیرے ہم دونوں نے اس گھر میں سانس لیا۔ اسکول میں اب مزید کام کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، جہاں مجھے صرف مزدور سمجھا گیا۔ میں نے کوئی دن آن لائن کورسز کیے، پھر آہستہ آہستہ ایک چھوٹے ٹیوشن سینٹر کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں صرف 3 بچے تھے جنہیں میں شام میں پڑھاتی۔ اماں نے کہا، اتنی تھکاوٹ کے بعد بھی پڑھاتی ہو، آرام نہیں آتا تجھے؟ میں نے ہنس کر کہا، یہ تھکاوٹ نہیں اماں، یہ میرا خواب ہے جو اب میں اپنے نام کر رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ بچوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو لاتی تو دوسری دنوں میں بیٹے کو بیچتی۔ محلے میں بات پھیلنے لگی کہ ایک لڑکی ہے جو خود بھی لڑ کر نکلی ہے اور اب دوسروں کے بچوں کو مضبوط بنا رہی ہے۔ ماں کا انداز بھی بدلنے لگا۔ وہ جو پہلے دروازہ بند کر کے رہتی تھی اب صحن میں دھوپ میں بیٹھ کر جواب دیتی ہے۔ ایک دن ایک عورت آئی، آنکھوں میں آنسو، 2 بچوں کا ہاتھ تھاما ہوا۔ اس کا شوہر اسے مارتا تھا۔ ماں نے اسے اندر بٹھایا اور بولی، بیٹی برداشت سے کبھی عزت نہیں بچتی، صرف جسم تھکتا ہے۔ میں باورچی خانے میں سے نکل کر ماں کو دیکھتی رہی۔ میری ماں وہی ماں جو برسوں خاموش رہی تھی، آج کسی اور کے لیے آواز بن چکی تھی۔ ہم نے مل کر اس عورت کے لیے بھی مدد کا راستہ نکالا۔ قانونی مشورہ، تحفظ کا بندوبست، بچوں کی تعلیم جو ہمارے بس میں تھا وہ کیا۔ ماں کہتی تھی، نبیلہ یہ سب تو نے مجھے سکھایا ہے، ورنہ میں تو صرف برداشت کرتی رہی۔ میں کہتی، نہیں اماں، آپ نے جو چپ سہی وہی میری آواز بن گئی۔ ہم دونوں کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں رہا تھا، نہ لفظوں کا نہ جذبوں کا۔ وہ میرا حال جانتی تھی، میں ان کا ماضی سمجھتی تھی۔ ایک دن سورج غروب ہونے کو تھا، ہم چھت پر بیٹھے۔ ماں نے اچانک کہا، پتہ ہے اس گھر کی دیواروں نے جتنی چیخیں سنی ہیں اب اتنی ہی دعائیں بھی سنے گا۔ میں نے ان کے ہاتھ کو تھاما۔ میری ماں جو کبھی دنیا سے نظر چراتی تھی اب لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتی تھی، اور میں اب صرف ابا کی بیٹی نہیں تھی، میں اپنی ماں کی بھی فخر تھی۔ جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو وہ لڑکی نظر آتی ہے جو ایک دفعہ قبر کے پاس لیٹی تھی، جس کے پاس نہ چھت تھی، نہ تحفظ، نہ کوئی وعدہ۔ اور آج میں ایک ایسی عورت ہوں جو اپنے نام پر کھڑی ہے، اپنے دم پر کھڑی ہے۔ ابا کی قبر پر جانا میری عادت بن چکی ہے، لیکن اب وہاں جانے کا مقصد گیلا نہیں ہوتا، شکریہ ہوتا ہے۔ ابا آپ نے جو بیٹی چھوڑی تھی وہ اب کسی کی محتاج نہیں رہی۔ ماں میرے ساتھ ہوتی ہیں، کبھی قبر پر خاموش کھڑی ہوتی، کبھی خود بھی دعائیں کرتی رہتی۔ ہم دونوں ایک ہی صف میں چلتی ہیں، نہ آگے نہ پیچھے۔ میرے ٹیوشن سینٹرز میں اب 20 بچے آتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں جو گھر سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھی اب میرے ساتھ مل کر دوسروں کو پڑھاتی ہیں۔ میں نے ان سب کے لیے ایک چھوٹا سا ورکشاپ رکھا جہاں ہم خود کو سننے اور سنانے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ ایک دن ایک لڑکی نے کہا، آپی اگر آپ جیسی بن سکے تو شاید ہمیں بھی اپنی آواز مل جائے۔ میں نے جواب دیا، آواز ہم سب کے اندر ہے، بس کسی لمحے اسے جگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں نے مجھے آہستہ سے ایک دن کہا، نبیلہ تو بس ایک بیٹی نہیں رہی، اب تو عورتوں کی روشنی بن گئی ہے۔ میں نے کہا، اماں وہ روشنی آپ کی آنکھوں سے نکل کر مجھ تک پہنچی ہے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہر مہینے کسی ایک عورت کی کہانی سنیں گے جو بھی برداشت کر رہی ہو، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اسے سنیں گے اور اگر ہو سکے تو اس کے لیے کچھ کریں گے۔ یہ سب کہنا آسان ہے، کرنا مشکل، لیکن اب میں جان چکی ہوں کہ عورت اگر چاہے تو ہر طوفان کا رخ موڑ سکتی ہے۔ ماں بھی بدل گئی، وہ پیچھے نہیں ہٹتی، وہ عدالت میں گواہی دینے جاتی ہیں، پڑوس کی بچیوں کو ایڈوائز کرتی ہیں، نصیحت کرتی ہیں۔ اگر کوئی سچ بولنے سے ڈرے تو ماں کہتی ہیں، سچ کی زبان تھوڑی جلتی ہے مگر وہی زخم بعد میں روشنی بن جاتا ہے۔ ہم اب خود کو کمزور نہیں کہتے، ہم عورتیں ہیں وہ جو تقدیر لکھ بھی سکتی ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو اسے پھاڑ کر دوبارہ لکھ بھی سکتی ہیں۔ اب کوئی بیٹی قبرستان نہ جائے، ماں خاموش نہ رہے اور ظلم کو تقدیر نہ سمجھے۔ یہی ہماری لڑائی ہے اور یہی ہماری جیت۔ ہم آج آزاد ہیں کیونکہ ہم نے بولنے کا فیصلہ کیا، لڑنے کا حوصلہ رکھا اور اپنی جنگ خود لڑی۔ اور یہ صرف ہمارا نہیں، ہر اس عورت کا فخر ہے جو اب بھی ہار ماننے کی بجائے ہمت کرنے کا سوچ رہی ہے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔